الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ وہ چیزیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک بات کو انکار کرنا یا تکذیب کرنا یا کفر کہلاتا ہے. اسی طرح وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی و یقینی ہے کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے، کسی ایک بات کو بھی حق نہیں سمجھتا، کسی ایک بات کی بھی تصدیق نہیں کرتا، تو وہ کافر کہلاتا ہے. یہاں پر ان آیات میں مطلق ہر کافر کا بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جن کے ضمیر ضد و اناد کی وجہ سے مردہ اور دل سیاہ ہو چکے تھے. تو ان آیات میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی کہ آپ کا ان معاندین کفار اور ضدی اور معاندین کفار کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. تو یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی جب یہ ان معاندین کو اور کفار کو احکام پہنچانا اور تبلیغ کرنا یہ تو ایک فضول کام ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیکار اور بے فائدہ کام کیسے سپرد ہوا؟ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ دیا کہ بھائی اگرچہ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ بھائی عبث اور فضول کام اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فائدہ نہ ہو، لیکن اگرچہ یہاں پر معاندین اور کفار کو ضدی اور معاندین کفار کو فائدہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور فائدہ ہوگا، یعنی ان کو تبلیغ کا ثواب ملے گا. تو یہ فضول کام کیسے ہوا؟ دوسری بات جو ان آیات میں ضدی اور معاندین کفار کے بارے میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر کسی مریض کی خطرناک حالت کو دیکھ کر یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ بھائی یہ مر جائے گا، لیکن اب وہ مر بھی جاتا ہے، لیکن اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا یہ اس لیے مرا ہے. اگر ڈاکٹر نہ کہتا تو نہ مرتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی مریض کی حالت ہی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے پیش گوئی کی اور وہ پیش گوئی صحیح نکلی. اسی لیے اللہ رب العزت کے علم و خبر کو ان کفار کی بدحالی اور بے ایمانی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود کفار کی بدحالی اور بے ایمانی کو اللہ رب العزت کی خبر و علم کا سبب قرار دیا جائے گا. یعنی اللہ رب العزت نے ان کفار کا اندازہ لگا کر، کفار کی حالت کا اندازہ لگا کر یہ بتا دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ بات اللہ رب العزت کی صحیح نکلی. تیسری بات جو ان آیات میں بیان فرمائی گئی وہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. انسان کے علم ہدایت حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں. ایک قلب یعنی محل جو انسان کے علم و ادراک کا اصل محل ہے، اور دوسرا کان جس کے ذریعے سے بات سنی جاتی ہے، تیسری آنکھیں جن کے ذریعے سے انسان مشاہدات کرتا ہے. جب کسی کے یہ تینوں ذرائع ہی موقوف ہو جائیں تو پھر اس سے ہدایت کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے یہاں بیان فرمایا کہ ان کی کانوں اور دل پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، حق کو قبول کرنے کی تمام راہیں بند ہو چکی ہیں، اس لیے وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے اور وہ ہمیشہ اس دولت سے محروم رہیں گے. اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو بلا مقصد سزا نہیں دیتے. یہاں پر ان معاندین اور ضدی کافروں کے بارے میں جو عذاب ذکر کیا گیا یہ خود ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے.
جہاں تک قدرت خداوندی کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سننے اور دیکھنے کے لیے کان اور آنکھیں دی ہیں، اور غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ اور عقل و شعور عطا کیے۔ پھر انسان کے سامنے واضح اور روشن دلائل کے دفتر کھول کر رکھ دیے۔ ایسے بہت سارے اور بے شمار دلائل ایسے ہیں جو کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اگر خود انسان کے اپنی جان کے اندر بھی ایسے واضح اور روشن دلائل موجود ہیں کہ اگر ان میں غور و فکر کیا جائے تو حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو سکے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بس نہیں کی، بلکہ انسان کو بات سمجھانے کے لیے، حق کی راہ دکھانے کے لیے عقلی اور نقلی دلائل دیے۔ پھر اپنے پیغمبروں کو بھیجا، جن پیغمبروں نے آ کر دن رات اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچایا اور ان پر حجت قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ضد و اناد کی وجہ سے محض اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے نہ اپنے کانوں سے کام لیا، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ ہی دل کو استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کفر ان کی رگ اور ریشم میں پیوست ہو گیا، اور گمراہی اور تاریکی کی سیاہی ان پر اس طرح چھائی کہ وہ اس سے باز نہ آ سکے۔ یہاں پر گمراہی کی کیفیت کو مہر بند سے تعمیر کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ ان کے دل و حواس پر مہر لگی تھی، اس لیے وہ اس ایمان کی سعادت کو قبول نہیں کر سکے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگنے کی وجہ سے ان کو کفر پر مجبور کیا گیا، بلکہ انہوں نے اپنے ارادے سے کفر کو اختیار کیا اور آخر دم تک قائم رہے، اور انہوں نے اپنے ارادے سے ایمان پر کفر کو ترجیح دی۔ اب ان کو اس کی سزا یہ ملی کہ ان کو آخرت میں بہت بڑا عذاب میں سزا ملے گی اور ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اب ان آیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان آیات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ کفر اور گناہوں کی سزا جو ہے وہ تو آخرت میں ملے گی، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ہی ملے گی، اور وہ سزا یہ ہے کہ اپنی حالت کو، اپنے حال اصلاح کی توفیق سلب ہو جائے گی، اور برائی کا احساس ختم ہو جائے گا، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے نیکی کی توفیق بھی لے لیتے ہیں اور اس سے حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے معنی و مطالب سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔